گزشتہ روز نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے اندر بدنام زمانہ یہودی اور نصارہ اور قادیانی امریکہ اسرائیل کے پیسے اور ٹکڑوں پر پلنے والی لونڈیا اور کتیا اسے کہا جا سکتا ہے، انسان نہیں، عورت نہیں، نام اس کا فرزانہ باری رکھا گیا ہے۔ اس نے توہین رسالت کے قانون کے بارے میں انتہائی نامناسب اور غلط بکواس کر کے دو باتوں کا ثبوت دیا ہے۔ ایک تو وہ سکہ بند یہودی اور قادیانی ایجنٹ ہے، دوسرا قطعی طور پر اس کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ ہاں، ان جیسی کتیاؤں اور کتوں اور لونڈیاؤں اور لونڈوں کے بکواسات سے ہم مسلمان بیدار ضرور ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اللہ کا فضل ہے، میرا سلام ہے تمام ان مسلمانوں کو بھی جن کو میں تو شکل دیکھو تو رونا آ رہا ہے، ان کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، بچے، نوجوان، بوڑھے، ہر ایک آ کر 1.5 منٹ کا کلپ فیس بک پر چھوڑ کر اپنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کر رہا ہے، اور یہ اظہار آگے بڑھتا جائے گا، ممتاز قادری کے اظہار تک پہنچے گا۔ ہاں، یہ کتیا اور لونڈی سمجھ لے کہ ہم بے بس ہیں، ہمارے ہاتھوں میں ہتھیار نہیں ہے۔ اللہ فرعون کے گھر میں موسیٰ کو پیدا اپنا پال کر بڑا کر سکتا ہے۔ ہاں، موسیٰ نے کتنے بچوں کو ذبح کروایا کہ فرعون نے کتنے بچوں کو ذبح کروایا کہ موسیٰ پیدا نہ ہو۔ اس کو اس کے نجومی نے بتا دیا تھا نا کہ ایک بچہ ہوگا تیری حکومت ختم کرے گا۔ کروڑوں بچوں کو اس نے ذبح کروا دیا کہ موسیٰ پیدا نہ ہو۔ وہ ہے جس نے موسیٰ کو فرعون کے گھر میں پلوایا، بڑا کروایا، اور اسی کے ہاتھ سے۔ تو اللہ نے وہ اب کر کے دکھایا سلمان تاثیر کے ساتھ، اسی کے پولیس گورنر کی گھر کی ہے نا، اسی کے گھر میں مجاہد پیدا کر کے اور پورا 32 کا 32 یا 36 کا 36 بور اس کے سینے میں اتار دیا۔ آج بھی سلمان تاثیر کو جوتے کی نوک پر رکھا جاتا ہے اور کتیا ممتاز قادری کو دونوں ہاتھوں سے سلام کیا جاتا ہے اور اس کی قبر پر عرس منایا جاتا ہے۔ ہر سال لاکھوں مسلمان اسے سلام کرنے کو پہنچتے ہیں، اور سلمان تاثیر کی قبر پر کتے پیشاب کر رہے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کے لیے بنائے ہوئے قانون کو کالا قانون اس نے بھی کہا تھا، اور اس کتیا نے بھی کہا ہے۔ انجام دنیا دیکھ لے گی، اور جب وہ انجام بدلہ لینے پر آئے تو کتیا فرزانہ سے کہہ رہا ہوں کہ او کتیا، زرداری تو کیا، فوج، رینجرز، پولیس کے جرنیل بھی تجھے بچا نہیں سکیں گے۔ اس کی لاٹھی بہت بڑی ہے، وہ زمین کو 1 سیکنڈ میں پلٹا دے گا۔ اسی زمین پر امریکہ بھی ہے، اور اسی زمین پر اسرائیل تیرا باپ بھی ہے۔ وہ اس زمین کو یوں کلٹی کر دے گا، سب زمین کے نیچے آ جائیں گے، اس لیے کہ اس کو اس کا محبوب محمد عربی بہت پیارا ہے، جس کی وجہ سے اس نے کائنات بنائی ہے، جس کی وجہ سے اس نے چاند، سورج، ستارے بنائے ہیں۔ اور اس کی حفاظت کے لیے اگر پاکستان کے اندر کوئی قانون ہے تو وہ تم جیسی لونڈیوں، کتیوں، تمہارے تانے بانے ہمیں پتہ ہے کہ کہاں سے مل رہے ہیں، کون تمہیں نیچے سے پش کر رہا ہے، کون چابی ہلا رہا ہے، یا کون تمہیں انگلی کر رہا ہے، اور کون کہاں پر کیڑا کیسا کاٹ رہا ہے، جس کی وجہ سے تم توہین رسالت کے قانون کے بارے میں بکواس کر رہے ہو۔ مجھے بتایا جائے کہ پاکستان کے اندر کون سا قانون ہے جو صحیح طور پر استعمال ہوتا ہے، پاکستان کے اندر کون سا قانون ہے جو صحیح طور پر۔ آج میں سفر کر کے آیا ہوں ایک بہت بڑے لمبے چوڑے سفر سے، کئی گاڑیاں ہمارے سامنے پولیس نے چھوڑی ہیں غیر قانونی طور پر، ان کے بیلٹ نہیں بندھے ہوئے تھے، ان کے چالان کئی سالوں کے بھرے پڑے تھے، اور انہوں نے اپنے جیب میں 2 روپے رکھے اور گاڑیوں کو جانے دیا۔
پولیس کو ختم کرنے کا کبھی تم نے مطالبہ کیا ہے کتیا عورت؟ اور پھر کتنے مطالبات، کتنے قوانین دیگر ہیں ہمارے ملک کے اندر۔ سب سے بڑا ہمارے ملک کے اندر غلط قانون جو استعمال کیا جاتا ہے وہ زنا کا قانون، جو جھوٹا الزام لگا کر کاروکاری کا جسے کہا جاتا ہے۔ حالانکہ اسلام میں اس کے جدا طریقہ ہے، لیکن یہ کاروکاری کہہ کر اور بچیوں کو مار دیا جاتا ہے۔ اس قانون کے خلاف کبھی ہیومن رائٹس اور یہ خواتین یا انسانی حقوق کی کتیا تنظیمیں وہ میدان میں آئیں، انہوں نے بولا کہ یہ قوانین اس طریقے پر نہیں، اس طریقے پر ہونا چاہیے۔ توہین رسالت کا قانون، یہ ہم کب کہہ رہے ہیں کہ کسی پر توہین رسالت کا غلط الزام لگایا اور نہیں لگایا گیا؟ میرے والد محترم علامہ احمد میاں حمادی صاحب نور اللہ مرقدہم نے کئی قادیانیوں پر توہین رسالت کے مقدمات درج کیے۔ آج ایک گستاخ رسول کے خلاف ہماری پریس کانفرنس تھی آل پارٹیز حیدرآباد پریس کلب کے اندر، گوہر شاہی فتنہ، اس کے خلاف میرے والد محترم علامہ احمد میاں حمادی نے مقدمہ درج کیا تھا۔ ثابت کر دیا جائے کہ ذاتی اس کتے کی شکل بھی نہیں دیکھی تھی میرے والد گرامی نے، اور کبھی اس کے ساتھ ملے بھی نہیں تھے، اس کے خالص توہین رسالت پر مبنی لٹریچر کو عدالت کے اندر پیش کر کے اسے سزا دلوائی اور اس کمینے کو ملک سے بھاگنے پر مجبور کیا۔ ایسے کئی قادیانیوں پر مقدمات درج کروایا میرے والد محترم نے۔ چیلنج کرتا ہوں آج اس کتیا فرزانہ باری کو کہ یہ امریکہ، اسرائیل، قادیانیوں کی لونڈی ثابت کر کے دے جتنے میرے والد محترم کے مقدمات ابھی بھی عدالت کے اندر چل رہے ہیں۔ ایک جنابی اگر آ جائے اور وہ کہہ دے کہ علامہ احمد میاں حمادی نے یہ مقدمہ ذاتی بنیاد پر یا مجھے نیچے دکھانے کے لیے یا مجھے ذلیل کرنے کے لیے، جسے یہ کتیا بول رہی ہے کہ خواتین کو ذلیل کرنے کے لیے یہ کیا جاتا ہے اور خواتین اس سے وہ مر رہی ہیں، اگر اس نیت سے ایک بھی مقدمہ کیا گیا ہو، میں مجرم ہوں، میں بیٹھا ہوا ہوں، مجھے سزا دے دی جائے اور گستاخوں کو چھوڑ دیا جائے۔ یہ مقصد نہیں ہے اس کتیا کا اور ہیومن رائٹس اور امریکہ کی لونڈی انسانی تنظیموں کی، انسانی حقوق کی امریکی لونڈی تنظیموں کا یہ مقصد نہیں ہے کہ انسان کو تحفظ فراہم کیا جائے۔ یہ انسان کو کیا تحفظ فراہم کریں گے جو اپنی ماں کے ساتھ شب بازی کرتے ہیں، جو اپنی بہن کے ساتھ رات کو سوتے ہیں اور ننگے ڈانس کرتے ہیں؟ یہ اسلام یہ ہمیں سکھائیں گے انسانیت کے حقوق؟ انسانیت کے حقوق سکھائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہیں، اور یہ کتیا جو بکواس کر رہی ہے، جس کی حفاظت کے لیے بنائے گئے قانون پر دھاڑا مار رہی ہے، ڈاکہ مار رہی ہے، اس کتیا کو سوچنا چاہیے کہ کتیا، تم عورت کو پیدا ہوتے کے ساتھ زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا، اسلام نے، اس محمد رسول اللہ نے تمہیں عزت دی، کہا کہ عورت ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، بہن ہے تو بھائی کی عزت ہے، عورت آئے اس کے لیے عزت کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اس کی طرف نگاہ اٹھا کر نہ دیکھو، کبھی اس کی شان میں توہین نہ ہو جائے۔ تو کتیا، تجھے عزت اسلام نے اور محمد رسول اللہ نے دی ہے۔ اگر ہم محمد رسول اللہ کی عزت اور ناموس بچانے کے لیے ایک قانون بناتے ہیں تو وہ تمہاری آنکھ میں کھٹک رہا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ تمہارا مقصد یہ ہے ہی نہیں کہ کتنے قوانین اس کے خلاف، کتنے کیس غلط ثابت ہوئے ہیں۔ 3500 سے زائد رجسٹرڈ اب تک کیس مقدمات پاکستان میں ہے۔ ایک عورت دکھائی جائے، ایک گستاخ دکھایا جائے جسے پھانسی پر لٹکایا گیا ہو، ایک بھی گستاخ نہیں ہے، اور نہ ایک عورت ہے جس کو سزا دی گئی۔ وہ کتیا آسیہ ملعون، جس کو ملعون عمران خان شیطان نے آزاد کر کے اور باہر بھجوا دیا تھا، اللہ نے اس کو اب تک کیسی سزا دی؟ مجھے افسوس ہے، میں احتجاج کرتا ہوں نیشنل پریس کلب اسلام آباد سے کہ اس نے اس کتیا کو اتنی بڑی بات کرنے کے لیے وہاں پر دے دی۔ ہاں، اظہار خیال کرنے کا حق ہر کسی کو ہے۔ وہ یوں کہہ سکتی تھی کہ مجھے پتہ پڑا ہے ثبوت کے ساتھ کہ مثال کے طور پر مفتی محمد طاہر مکی نے فلانے شخص پر توہین رسالت کا غلط الزام لگایا ہے، اب اس کو ایک جدا سی سزا دینی چاہیے، قانون ختم نہ کیا جائے، قانون ختم نہ کیا جائے۔ بٹن لگا ہوا ہے میرے پاس بجلی کا، پنکھے کا، اب اگر وہ بٹن میں نیچے کر رہا ہوں اور وہ شاٹ مار رہا ہے تو کیا پنکھا اور یہ پوری بلڈنگ گرا دی جائے؟
بٹن کو اچھا بٹن لگایا جائے گا، جج اگر فیصلہ غلط دے رہا ہے تو جج صحیح رکھا جائے گا، پولیس انکوائری غلط کر رہی ہے تو اس انکوائری کو صحیح کی جائے، اگر فریادی غلط ہے تو فریادی کے کان کھینچے جائے۔ یہ کہاں کی بات ہے کہ اس قانون کو ہی ختم کر دیا جائے؟ یہ قادیانی اور یہودی، امریکی، اسرائیلیوں کی زبان ہے، یہ مسلمان کاٹ کے رکھ دیں گے، کبھی بھی یہ نہیں ہونے دیں گے۔ اس ملعونہ نے، اس قادیانیوں کی لونڈی نے ہمارے دل دکھائے ہیں، پورے مسلمانوں کے دل دکھائے ہیں۔ میں مسلمانوں سے کہتا ہوں، جس مسلمان کے دل میں رسول اللہ کی عزت ہے، وہ نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا، وہ روزہ رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، وہ حج کرتا ہے یا نہیں کرتا، وہ زکوٰۃ دیتا ہے یا نہیں دیتا۔ جس ایم پی اور ایم این اے کے دل کے اندر، جس وزیر کے دل کے اندر رسول اللہ کی رائے کے دانے کے برابر بھی اگر محبت ہے، وہ اپنے احتجاج کو بھی ریکارڈ کروائے، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے ہمارے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت، تنظیم تحفظ ختم نبوت پاکستان کے اکابرین، اور ان کے علاوہ ہمارے تم کتوں کے بیچ میں بیٹھے ہوئے ایک مرد قلندر، شیر، نڈر، بے باک، دلیر، ختم نبوت کے عظیم مجاہد، ملت اسلامیہ کے عظیم لیڈر مولانا فضل الرحمان زندہ ہیں، تمہاری آنکھیں نوچ لیں گے وہ، اور انشاءاللہ وہ بھی اسمبلی کے اندر اس بات پر احتجاج ریکارڈ کروائیں گے۔ اچھا ہوا یہ کتی بھونکی ستمبر کے قریب میں، اچھا ہوا یہ کتیا بھونکی اس مہینے میں جس مہینے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے۔ مسلمان بیدار ہیں، پورے گلی گلی کوچوں کوچوں میں لبیک یا رسول اللہ کی آواز لگ رہی ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کی آواز لگ رہی ہے۔ میں اپنے ان تمام بریلوی بھائیوں سے جن کے جلوس جلسے چل رہے ہیں، ان سے بھی اپیل کرتا ہوں، اور تمام دیگر مسلمانوں سے اپیل کرتا ہوں، ہر جلسے جلوس میں 100 بار اس کتیا پر لعنت بھیج کر، 100 بار چیف آف آرمی اسٹاف عاصم منیر سے اور چیف جسٹس آف پاکستان سے، وزیر اعظم، صدر سے، تمام اعلیٰ حکام سے یہ اپیل کریں جلسوں کے اندر کہ اس کتیا کو فوری طور پر گرفتار کیا جائے، اور ہمارے مذہبی جذبات مجروح کرنے کے جرم میں اس پر ایف آئی آر کاٹی جائے کہ اس نے ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حفاظت تحفظ کے لیے جو قانون بنایا گیا اس کو کالا قانون کہہ کر ہمارے دل دکھائے ہیں۔ اس پر مقدمہ درج ہونا چاہیے۔ میں نہیں کہتا کہ توہین رسالت کا مقدمہ درج ہو، لیکن ہمارے مذہبی جذبات اس نے مجروح کیے ہیں، اس پر مذہبی جذبات، ہمارے دل، کروڑوں مسلمانوں کے دل دکھانے کے جرم میں اس کتیا قادیانی لونڈی کو گرفتار کر کے سخت سے سخت سزا دی جائے، ورنہ اللہ کی لاٹھی آخر میں کہہ رہا ہوں بے آواز ہے۔ اس کتیا کے گھر سے، ہیومن رائٹس میں سے، انسانی حقوق کی تنظیموں میں سے اللہ پاک ممتاز قادری کو پیدا کرے گا، اور اس کو سلمان تاثیر بنائے گا۔ مسلمان زندہ ہیں، رسول اللہ کی عزت و ناموس پر ہم اپنی جان بھی دیں گے، بچے بھی دیں گے، بیویاں بھی قربان کرائیں گے، ماں باپ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پر قربان کرائیں گے۔ تم کتوں نے کیا سمجھ لیا ہے؟ میں صحافیوں سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ ان جیسی کتی عورتوں کا نہ انٹرویو کریں اور نہ ان کا بیان جاری کریں۔ ہاں بتائیں، انٹرویو کرتے کرتے روک کر بتائیں کہ اس عورت نے اس قسم کے الفاظ استعمال کیے ہیں جو ہم نہیں لا سکتے میڈیا پر۔ ہم میڈیا والے بھی احتجاج کرتے ہیں کہ اس عورت کو یہ الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے تھے۔ اللہ پاک ہم تمام مسلمانوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، الفت اور بڑھا کر انشاءاللہ دے گا۔ گستاخ رسولوں کو اگر لگام نہ دی گئی، ہم اپنے بچے، اپنی جانیں، ارے ہمارے زندہ رہنے کا یہ مقصد ختم ہو جاتا ہے۔ اس کتیا کے بھونکنے کے بعد ہماری نیندیں اڑ گئی ہیں۔ ہم بدلہ لیں گے، اگر حکومت نے انصاف فراہم نہ کیا تو ہم خود میدان میں اتر آئیں گے، ہم بدلہ لیں گے ان کے ساتھ۔ مارتے رہنا گولیاں، تمہاری گولیاں ختم ہو جائیں گی، محمد کے نام پر قربان ہونے والے سینے ختم نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔